السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ جو جنگ بدر کا واقعہ پیش کیا تھا اس کا پارٹ 1 پیش کر چکا اور پارٹ 2 کی جو نشست آج اس کا مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو سوالات رہ گئے اور مختصر ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ اس کو باغور سنیں گے۔ ناظرین، اس میں جو ہم جہاں رکے تھے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار میں اختلاف ہوا اور کون کون سے قبائل واپس لوٹ گئے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ابو سفیان جو بچ نکل گیا، ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور نکل گیا اور اس نے اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا، تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کے یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط جب کفار کو ملا، اس وقت جب وہ مقام حجفہ میں تھے، خط پڑھ کر قبیلہ بنو زارہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم اللہ کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے اور دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار کے تمام قبائل جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ناظرین، اس میں جو آج کا دوسرا سوال ہے کہ بدر کے میدان میں پہلے کون پہنچا، مسلمان یا کفار؟ مسلمانوں میں سے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا تو وہ جگہ کس کے کہنے پر تبدیل کی؟ ناظرین، بدر میں کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن مدر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا، یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے ہے جنگی تدابیر کی روح سے یہ بہتر جگہ نہیں، ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنوؤں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی جاتا ہے۔ حضور نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اللہ کی شان کے بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کے گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا کہ ترجمہ سورہ انفال ترجمہ، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا کہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ 17 رمضان کی رات سرور کائنات کی شب بیداری
کون کب اور کہاں مرے گا، سرور کائنات کا واضح اشارہ۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ ناظرین، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ناظرین، رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ کا جس کافر کے قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 364۔ مجاہدین کی صف آرائی کے دوران 2 ایسے واقعات پیش آئے جو نہایت عبرت خیز اور نصیحت آموز تھے۔ مجاہدین کے صف آرائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کی صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہ پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہوئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور نصیحت آموز ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صف سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا پیران شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم عطر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام اصحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کے منہ تکتے رہ گئے۔ سیرت ابن ہشام غزوہ بدر جلد 2 صفحہ نمبر 626۔ ناظرین، جنگ کے دوران بھی سرکار نے عہد کی پابندی کا حکم دیا۔ کون سے عہد کی پابندی؟ اتفاق سے حضرت
حذیفہ بن الیمان اور حضرت ابو اسیل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ مسلم باب القباء الگج 2 جلد 2 صفحہ نمبر 106۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہ ہو، اللہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم اللہ کے لیے بتاؤ، کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین، کچھ سوالات کے جواب رہ گئے ہیں جو مختصر انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ٹائم مختصر تھا جو میں پیش کر سکا آپ کے لیے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو اس کو دوسروں تک شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔